وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شہید کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو پہلے ہی سے خبر دے دی کہ تم پر مختلف آزمائشیں آئیں گی، دین کی راہ میں تم پر تکالیف آئیں گی۔ وہ تکالیف کی پھر اقسام بھی بیان فرما دی، وہ کس طرح کی تکالیف آ سکتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی پریشانی آنی ہو، کوئی مصیبت آنی ہو، اس کے آنے سے پہلے بیان کر دیا جائے تو پھر جب وہ آتی ہے تو بندے کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک دم سے کوئی آفت آ پڑے، مصیبت آ پڑے تو بندے کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو پہلے ہی سے یہ خبر دے دی کہ تم پر یہ پریشانی آئیں گی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ساتھ اس کے لیے تسلی بھی عطا فرمائی، ہاں جی، اور تسلیاں بھی دو طرح کی عطا فرمائیں، یہ آگے چل کے مزید وضاحت ہوگی اس کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا کہ اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی بھی شے کے ساتھ، من الخوف، خوف کے ساتھ، والجوع، اور بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے مال کم کر کے، والانفس، اور تمہاری جانیں کم کر کے، والثمرات، اور تمہارے پھل کم کر کے۔ فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں میں تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سب میں دو پہلو ہیں، یعنی خوف بھی آئے گا دو طرح سے، ایک اضطراری ہوگا اور ایک جو ہے وہ اختیاری ہوگا، ہے یا نہیں؟ اضطراری خوف یہ ہے کہ اچانک سے کوئی پریشانی آ جائے کسی طرف سے بندے پر، تو یہ اس بندے کا اختیار کیا ہوا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بندے کا اختیار کیا ہوا خوف ہو، جیسے مثال کے طور پر میدان جنگ میں بندہ خود جاتا ہے چل کر اور راضی خوشی جاتا ہے، خود اس خوف کو اختیار کر رہا ہے، وہاں گیا بھی ہے، چلا بھی گیا ہے خود، لیکن وہاں اسے خوف بھی ہے یا نہیں؟ کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری کسی کام کی وجہ سے اہل اسلام کو نقصان ہو جائے یا کسی کی جان چلی جائے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ خوف بھی بندے کے پاس اضطراری بھی آتا ہے اور اختیاری بھی اور اضطراری بھی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والجوع، یہ خوف جو ہے یہ دشمن کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ دشمن کی طرف سے خوف آئے گا، کہ دشمن جو ہے وہ پریشان کرے گا، جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کس طرح کر کے وہ پریشان کرتے تھے، کفار مکہ تھے، یہود و نصارہ تھے، منافقین تھے، وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے تھے اہل اسلام کو پریشان کرنے کے لیے، انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے۔ بعض اوقات میدان جنگ میں جانے کے لیے وہ جناب اپنے دشمن جاسوس بھیجتے تھے، وہ آ کر ایسی ہوائیاں اڑا دیتے تھے بھی ان کے پاس تو اتنے بندے ہیں، یہ باتیں جو ہیں وہ ان کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کہ ڈر جائیں، گھبرا جائیں کہ ہم تو بھی ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ تو اس طرح کے خوف جو ہے نا وہ دشمن کی طرف سے تمہیں پیش آئیں گے، یہ رب تبارک و تعالی نے پہلے بیان فرما دیا میں بدر تم جاؤ گے تم تھوڑے بندے ہوگے، وہ زیادہ ہوں گے، حنین جاؤ گے تمہاری تعداد تھوڑی ہوگی، ان کی زیادہ ہوگی، میں کہ پھر تم یرموک جاؤ گے، آگے کے جیسے جیسے بڑھتے جاؤ گے جگہ جگہ پہ تمہارے دشمن زیادہ ہونے ہیں، یہ خوف تمہیں آنا ہی آنا ہے۔ اور اب تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا والجوع، اور بھوک، یہ بھوک بھی یہ بھی دو طرح کی ہے، ایک اختیاری بھی ہے اور ایک اضطراری بھی ہے۔ جی اختیاری بھوک تو وہ یہ ہے کہ جیسے رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم نے صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھانا، یہ اختیار سے بندہ بھوک اپنے اوپر طاری کر رہا ہے یا نہیں؟ صبح صبح کھا پی لیا جتنا کھا سکتا تھا اور شام تک ایسے ہی بھوکا رہا،
تو یہ اختیاری بھوک ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میں اس بھوک سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ناکام اور نامراد تو وہ ہوا جو اس بھوک کو بھی نہیں اپنا سکا، اپنے آپ کو بھوکا بھی نہیں رکھ سکا، حالانکہ صبح بھی کھانے کا حکم ہے، اور شام کے وقت تو اتنا فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے، جو بندہ افطاری لیٹ کرتا ہے نا، تاخیر سے کرتا ہے، وہ بھی گناہ گار ہے، بندہ مکروہ ہے، افطاری تاخیر سے کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور صبح کیا فرمایا؟ میں کہ صبح سحری جو ہے وہ تاخیر سے کرنا زیادہ ثواب ہے۔ بتائیں، یہ نہیں فرمایا کہ ساری رات کو، آدھی رات کو کر کے بندہ بیٹھ جائے، میں نہ۔ اب یہ اختیاری بھوک بھی جہاں رکھی ہے خلاق کائنات نے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر کتنا رحم فرمایا ہے۔ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ فرما دیا، صبح سحری جو ہے وہ وقت کے قریب کر کے کرو، اور شام کو جیسے وقت ہو فوراً افطاری کر لو، تاکہ ان پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ تو یہ اختیاری بھوک ہے۔ کون سی بھوک ہے؟ اختیاری بھوک ہے۔ اضطراری بھوک کون سی ہوتی ہے؟ اضطراری بھوک جو ہے نا، وہ یہ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی ہو گئی ہیں، معاملات کیسے دیگر گوں ہو گئے۔ کوئی بندہ اگر کھلا ڈلا بھی کھا رہا تھا نا، وہ بھی پریشان ہے اب وہ بھی جناب اپنی جیبیں دیکھ رہا ہے کہ ہم معاملات کو کیسے جناب ان کو کیا جائے، کیسے ان کا انتظام اور بندوبست کیا جائے ہیں۔ ہاں جو چور ہیں، ڈاکو بدماش ہیں، ان کا تو انہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے یا نہیں ایسا؟ وہ کہتے ہیں پہلے بھی ہم اسی طرح کرتے تھے، اب بھی اسی طرح کرتے رہیں گے۔ بہرحال یہ جو بھوک ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے جی، اس کے اسباب کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا مومن بندے کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس لیے تاکہ یہ بندہ مومن جو ہے یہ اپنے حالات کا جائزہ لے، اپنے معاملات کو دیکھے۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ بندے کے ذہن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہی نہ ہو، تو پھر وہ جیسے سود کی وجہ سے ہمارا ملک ڈوبا ہے تو اب مزید سود لے رہے ہیں۔ بتائیں بھائی، پیشاب کا قطرہ لگ جائے کپڑے کو، اس کو پاک کرنے کے لیے پیشاب چاہیے یا پانی چاہیے؟ پاک پانی چاہیے نا۔ پاک پانی ہوگا تو بندے کے کپڑے پاک ہوں گے، نہ یہ کہ جناب پیشاب کا قطرہ لگا تو بندہ ایک لوٹا اور پیشاب کا بہا دے اپنے اوپر، تو مزید ہی پلیدگی بڑھے گی نا۔ تو یہ نعوذ باللہ من ذالک کہ جس عمل کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ساتھ اور اپنے حبیب کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے تو یہ اب بتائیں، جنگ میں حالات تو خراب ہونے ہیں، وہاں غربت بھی آنی ہے، سارا کچھ ہونا ہے۔ تو جب عام کسی مثال کے طور پر ہمارا ملک کسی ملک کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھ دے، تو یہاں لوگ بھوکے مریں گے، ان کے پاس کھانے کے اسباب پورے کے پورے مہیا نہیں ہوں گے، تو پریشانی ہوگی۔ تو جب بندہ رب رسول سے جنگ شروع کر دے تو بتائیں وہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسے برسیں گی؟ تو یہ احمقوں کا ٹولہ جو ہم پر مسلط ہوا ہے، یہ یہود و نصارہ کے غلام ہیں۔ آج بھی جس پاگل کو نہیں نہ سمجھ آ رہی بھائی یہ دین کے دشمن ہیں، یہی تمہارا بیڑا غرق کرنے والے ہیں، جتنا کچھ باہر سے لیتے ہیں نا وہ سارا خود ہی کھا جاتے ہیں۔ قرض لے کے مقروض ہم ہو رہے ہیں اور کھا پی وہ رہے ہیں، کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ لیکن آج ہماری قوم ایسی پاگل ہے، ابھی بھی توقع لگائے بیٹھے ہیں ان سے بھائی کسی خاتون کو گیس ہو جائے اور بندہ امید رکھ کے بیٹھا ہو یہ بچے جنم دے گی، تو بچے بتائیں کیسے جنم دے گی؟ وہ تو 9 مہینے پورے کے پورے ایسے جناب وہ رہے گی بیچاری، 9 مہینے کے بعد پتہ چلے گا نہیں اسے تو گیس تھی۔ تو بتائیں نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ نقصان تو ان کا وہ جو امید لگا کے بیٹھے تھے، اس کو کیا نقصان ہے؟ یہی حال ہماری قوم کا ہے۔ ہماری قوم کا حساب ہے، وہ بلی نہیں ہوتی، اونٹ کھڑا ہو نا، اونٹ بعض اوقات جب مستی میں ہوتا ہے نا تو اپنی زبان باہر نکال کے نا ایک جانب کو، تو وہ آوازیں نکالتا ہے عجیب سی، اور اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، وہ جھاگ جو ہے نا اس کی اتنی ساری نکلتی ہے زبان کے ساتھ، وہ لٹک کے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ بلی جو ہے نا وہ بیچاری سمجھتی ہے یہ چربی ہے، آدھا پونا گھنٹہ کھڑی رہتی، کہتی ہے اب گراتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ بعد میں جب اندر لے جاتا ہے زبان تو چربی بھی ساتھ چلی جاتی ہے اندر۔ بلی کہتی جا نامردا، یہ ذلیل کیا تم نے۔ ہماری قوم کا حساب وہی ہے، یہ بلی تو چلو آدھا گھنٹہ دیکھتی ہے، یہ 5 سال پورے دیکھتی ہے، 5 سال پہلے نعرے لگاتی ہے، نعرے لگا کے لے کے آتی ہے، 5 سال بعد پھر نعرے لگا کے اتارتی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اسے تو چلو دیکھ لیں، اسے تو چلو یار، آپ تو ہر ایک کو دیکھ چکے ہو، ایک بار نہیں کئی بار دیکھ چکے ہو، آپ کو یقین ہو چکا کہ یہ دین کے دشمن ہیں۔ انہوں نے ہی ہمارا بھٹا بٹھایا ہے، انہوں نے ہی ہمیں اس حال تک، اس نوبت تک پہنچایا کہ آج جناب بیچارے لوگ جو ہیں وہ ایک وقت کی روٹی کھانے کو تنگ ہیں۔ یہ جو پریشانیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا در ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ تم نے کیا ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو کچھ تم نے کمایا ہے نا اور تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے بس۔
تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی معاملہ بھوک کا جو ہے، کئی سارے اہل ایمان کے لیے یہ آزمائش ہوگی، کئیوں کے لیے یہ سزا ہوگی، جو ان حکمرانوں کو اچھا کہتے ہیں اور یہ سودی معاملات کو صحیح کہتے ہیں، IMF کے مقروض ہیں، غلام ہیں، جو پیدائشی غلام ہیں بیچارے یہود و نصارہ کے، ان کے لیے یہ سزا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے۔ اور جو اہل ایمان اس نظام پر، یہ یہود و نصارہ کی غلامی پر لعنت بھیجتے ہیں، ان کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ معاملہ ایک ہی ہے، معاملہ ایک ہی ہے، بات یعنی کہ ایک ہی طرح کا معاملہ دونوں کو درپیش ہے، لیکن ایک کے لیے سزا ہے اور ایک کے لیے کیا ہے؟ ایک کے لیے سزا ہے، ایک کے لیے آزمائش ہے۔ ہیں وہ جسے سزا ہے نا، سزا پر جزا نہیں ہے، ہاں آزمائش پر جو بندہ مومن ہے وہ اس پر صبر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جزا رکھی ہے، وہ جزا آگے بیان ہو رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم تمہارے مال کم کریں گے۔ جی یہ ذہن میں رہے، یہاں بھی دونوں طرح کی صورتیں ہیں، مال جو ہے وہ اختیاری طور پر بھی کم ہوگا اور اضطراری طور پر بھی کم ہوگا۔ اختیاری طور پر کم کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تمہیں مال دیا ہے تو تم زکوٰۃ دو ہیں۔ اب زکوٰۃ ہم اپنے ہاتھ سے نکال کے دے رہے ہیں، اپنے اختیار سے دے رہے ہیں نا، اسے ثابت ہو یہ مال کی کمی اپنے ہاتھ سے اختیار سے ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح کر کے زکوٰۃ دینا، عشر دینا، فطرانہ دینا، اب کچھ ہی دنوں بعد قربانی شریف آنے والی ہے تو وہ جانور اپنے ہاتھ سے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا، یہ ہو گیا اختیاری۔ اب دوسری صورت اضطرار کی کیا ہے؟ چور پڑ گئے، ڈاکو پڑ گئے، ہاں جی آگ لگ گئی، اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ساری صورتیں ہیں یہ اضطراری صورتیں ہیں، دونوں طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے بندہ مومن کو۔ کہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں دونوں طرح سے آزماتا ہے۔ اور آگے دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والانفس، اور تمہاری جانیں کم کر کے۔ یہاں جانیں کم جو ہوتی ہیں یہ بھی دو طرح سے ہوتی ہیں، اختیاری صورت میں بھی ہوتی ہے اور اضطراری صورت میں بھی ہوتی ہے۔ اختیاری صورت میں بندہ مومن جہاد کے لیے چلا جائے، میدان کارزار میں اپنی جان کھپا دے، اپنی جان وہیں کھپا دے، تو یہ اختیاری صورت میں اپنی راضی خوشی گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ دنیا رہنے کی نہیں ہے، رہنے کی جگہ ہے وہ تو آخرت کی ہے، بندہ وہیں جا کے رہے، اور یہاں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ نت نئے فتنے، ہر بندہ نئے نئے معاملات میں پھنسا ہوا ہے۔ جتنی انگریز کی ترقی آگے بڑھتی جا رہی ہے نا، یہ زیادہ کے زیادہ ان کی ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح کر کے لوگوں کے اندر سے ایمان رخصت ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے پاس وقت تک نہیں رہا۔ دو بندے پاس اکٹھے بیٹھ کے بھی ایک دوسرے کے نہیں ہیں، دو بندے اکٹھے بیٹھے ہیں، وہ اپنا مصروف ہے، یہ اپنا مصروف ہے، وہ لندن کے معاملات کو کنٹرول کر رہا ہے، یہ ہندوستان کو دیکھ رہا ہے۔ بتائیں بھائی ہے یا نہیں ایسا؟ وہ ایک الگ بات تھی کہ اکیلا بندہ بیٹھتا تھا اسے بڑی الجھن ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، اب بالکل نہیں ہے، اکیلا بندہ بیٹھا ہے تو وہ مصروف ہے، دو بندے پاس بیٹھے ہیں تو ایک کے لیے دوسرے کے پاس وقت نہیں ہے، ابا جی بھی مصروف ہے موبائل میں، اماں بھی مصروف ہیں، اولاد بھی مصروف ہے، بیٹی بھی مصروف ہے، بیٹا بھی مصروف ہے یا نہیں ایسا؟ تو بتائیں، جب تک یہ چیزیں نہیں تھی، ماں باپ کی اطاعت بھی تھی، فرما برداری بھی تھی، لوگ اکٹھے بھی بیٹھتے تھے، محبت بھی تھی، وہ پرانے بابے حکا لے کے بیٹھ جاتے تھے، حکا بھی پھونکتے رہتے تھے، ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے تھے، رات کو جناب حویلیاں جمتی تھی، لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے، ایک تہذیب تھی یہاں کے لوگوں کی، اکٹھے بیٹھتے تھے، پورا پورا دن جناب بیٹھ کے کام کر کے آنا، جناب جب تھک ہار کے آنا اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ جانا۔ اب تو کوئی معاملہ نہیں رہا، اچھا بھلا بوڑھا 70 سال کا بوڑھا بھی بستر میں جناب لیٹا ہوا ہے تو موبائل چلا رہا ہے، تو معاملات جو ہے نا وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ جس طرح وہ ترقی آگے بڑھتی جا رہی ہے نا، اسی طرح کر کے انسانیت لوگوں سے رخصت ہوتی جا رہی، انسانیت نہیں رہی، ہے یا نہیں ایسا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں والانفس، تمہاری جانیں کم کر کے۔ اختیاری صورت جو ہو گئی نا وہ یہی ہوئی کہ بندہ میدان جہاد میں چلا جائے رب تعالیٰ کے دین کے اعلیٰ کے لیے، کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان دے دے۔ اور اضطراری صورت کیا ہے؟ اضطراری صورت جو ہے وہ یہ ہے بندہ گھر میں پڑا ہو، ایسے موت آ جائے، گھر سے باہر نکلے، ڈاکو پڑ گئے، اس نے نہ کی، انہوں نے گولی چلا دی، یہ جا رہا تھا، ایسے ایکسیڈنٹ ہوا، وہ فوت ہو گیا، ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ اضطراری صورت ہے، یہ اختیاری نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ میں ہم دونوں سے آزمائیں گے، کن سے آزمائیں گے؟ دونوں سے آزمائیں گے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے والثمرات، اور تمہارے پھلوں کو کم کر کے۔ یہاں پھلوں سے مراد
کیونکہ پیچھے اموال کا ذکر ہو چکا ہے، اموال کا ذکر ہو چکا ہے۔ اگر باغ جو ہے وہ مال ہے تو باغ میں لگنے والا پھل بھی تو مال ہے کہ نہیں سمجھ پڑا؟ وہ پھل بھی تو مال ہے نا، تو مال کا ذکر آ چکا تو پھل کا علیحدہ ذکر کرنا، یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پھلوں سے مراد جو ہے نا اولاد ہے بندے کی، چھوٹے بچے ہیں، بچہ کسی کا فوت ہو جائے تو اس پھل سے مراد وہی ہے ہیں۔ تو ہم کسی کے بچے جو ہیں وہ دنیا سے رخصت کر دیں، یہ بھی آزمائش ہے۔ یہاں بھی آزمائش کی دو صورتیں ہیں، ایک بندہ وہ ہے جو اپنے بچے کو دین حق کے لیے بھیج دے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ اور ان کے ابا جی حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضور کے دو غلام ہیں۔ یہ جب جہاد ہوتا نا دونوں باپ بیٹا قرآن اندازی کرتے تھے، قرآن اندازی کرتے تھے۔ ابا کہتا میں نے جانا ہے، بیٹا کہتا میں نے جانا ہے، وہ کہتا ابا جی چلو پگ لیتے ہیں، پگنا جانتے ہیں نا، ہاں جو پگا گیا وہ جائے گا، جو جائے گا جو رہ گیا وہ رہ جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ پہلی جو جنگ تھی غزوہ بدر والی، تو وہ قرآن نکلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، حضرت جابر بن عبداللہ کے نام، تو وہ چلے گئے، بیٹے چلے گئے۔ اور جب احد کا واقعہ آیا تو اس وقت جو ہے نا اس میں ان کے ابا جی چلے گئے بدر میں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہی شہید ہو گئے۔ اور حضرت جابر جو ہیں یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاتے ہیں احد میں۔ اچھا یہ وہاں جاتے ہیں، وہ ہوا کیا، ان کی 8 بہنیں تھیں۔ کتنی بہنیں تھیں؟ 8 بہنیں تھیں ان کی۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہاں جب احد میں جاتے ہیں نا، احد میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی تھی، لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے، اب حضور ہی نہ رہے۔ تو ایسے حالات میں جب کوئی بھی نہیں نہ رہا تو اس وقت بھی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ایسے حالات میں شہید ہو رہے ہیں، آقا علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے، حضور کا دفاع کرتے ہوئے۔ اس وقت یہ بندے کے پاؤں نہیں اکھڑے وہاں سے، اس وقت کھڑے رہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، تلوار پکڑی حضور کو دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے یہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ جب آئی نا حضور کے پاس آگے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے کافروں نے آپ پر حملہ کیا تھا میرا بیٹا کہیں آپ کو چھوڑ کے بھاگا تو نہیں تھا؟ ہیں یہ نہیں کہا حضور کے بارگاہ میں آ کر یا رسول اللہ میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، اب میری 8 بیٹیاں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ صحابہ کی ترجیحات دیکھیں یار، ہیں مائی صاحبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہیں یہ تو نہیں ہوا میرے بیٹے کی نالائکی کی وجہ سے آپ پر حملہ ہو گیا ہو، ہیں کہیں یہ تو نہیں ہوا کہ آپ کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہو، آپ کو پریشانی ہوئی ہو میرے بیٹے کی وجہ سے؟ کریم آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بیٹا تیرا شہید ہوا ہے نا، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر پردوں کے تیرے بیٹے کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، تیرے بیٹے کے ساتھ کلام کیے میرے رب تبارک و تعالیٰ۔ اندازہ لگائیں جی، ہیں صحابہ کی ترجیحات بھی تو دیکھیں یار، ہیں آج ہماری ترجیحات کیا ہیں یار، ہم کیا کر رہے ہیں؟ مطلب دین متین کے لیے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ دیکھ، مائی صاحبہ نے اتنا نہیں سوچا 8 بیٹیاں میری، آج تو یہ نا میرے بیٹے میری بیٹیاں کیا بنے گا، سب سے بڑا دکھ یہ بیٹے بیٹیوں کو کیا بنے گا یار۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو تو دیکھیں، مائی صاحبہ کے لیے رہ گئی ہیں سر پہ بوجھ ہے، 8 بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک ہی ہے، شوہر تھا وہ شہید، بیٹا تھا وہ شہید۔ حضور کی بارگاہ میں آگے کیا کہہ رہی ہیں؟ بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہیں میرے بیٹے نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی کہ میرے حبیب کو تکلیف ہوئی ہو؟ ہیں یہ والا جذبہ کہاں سے ڈھونڈے یار، ایسی مائیں کہاں سے تلاش کریں؟ جن ماؤں کو آج فکر ہے تو صرف یہی ہے کہ میرا بیٹا جناب بس دنیا کی ترقی کر جائے، دنیا کا مال و اسباب میرے بیٹے کے ہاتھ چڑھ جائے، باقی دین اس کے ہاتھ میں آتا ہے نہیں آتا اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وثمرات پھل کو کہتے ہیں۔ اب بتائیں بھائی محبوب کریم علیہ السلام کے اس خادمہ نے، کریم آقا علیہ السلام کی اس خادمہ نے، محبوب علیہ السلام کی صحابیہ نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ کیسے عمل کیا ہے؟ ایک لفظ نہیں نکالا اس مائی صاحبہ نے اپنی زبان سے کہ یہ کیا بن گیا ہیں؟ یہ دنیا رہنے کی نہیں ہے بھائی۔ جنہوں نے اس دنیا کو، دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا نا، وہ دنیا میں ایک دن بھی رہنا پسند نہیں کرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام عطا فرمایا،
ایسے لوگ جو اپنی ہر چیز رب کی راہ میں قربان کریں. رب ارشاد فرماتا ہے وبشر الصابرین، حبیب پیارے ان صبر کرنے والوں کو اب خوشخبری سنا دیں. انہیں خوشخبری سنا دیں حبیب. بتائیں بھائی ایسے لوگ جو ایسے حالات کے اندر، اب صبر ہے کیا بھائی؟ ہمارے ہاں تو صبر کا ایک جو ہے نا کنسیپٹ کہتے ہیں انگریزی میں، خیال ہی غلط ہے. صبر جسے ہم صبر سمجھتے ہیں نا وہ صبر نہیں ہے. ہمارے ہاں صبر یہ ہے کہ کوئی معاملہ خراب ہو گیا، کوئی تکلیف آ گئی تو 5-7 گالیاں دیں گے، 1900 بندوں کو بتائیں گے، ہے یا نہیں؟ لوگوں کو بتا کے بعد میں جب دیکھیں گے اپنا چارہ جوئی بھی کریں گے، کسی نہ کسی طریقے سے بدلہ لے لیے جائے. جب دیکھیں گے اب کچھ ہاتھ نہیں آ رہا تو بعد میں بیٹھ کے کہیں گے بھائی بشیر میں نے تو صبر کر لیا ہے، بس میں نے کیا کر لیا ہے؟ صبر کر لیا. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر یہ ہے کہ جیسے تکلیف پہنچی ہے اسی وقت زبان بند. پہلے صدمے پہنچتے وقت ہی بندہ منہ بند کر لے، کوئی بات شکوے کی شکایت کی زبان پر نہ لائے تو بھائی یہ صبر ہے. یہ کیا ہے؟ صبر ہے. ہم گالیاں دے لیتے ہیں، کوس لیتے ہیں، اگر تکلیف رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو تو 500 بندوں کو سنا دیتے ہیں، گلے شکوے رب کے شروع کر دیتے ہیں، یا رب نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، رب نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اب جو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب بعد میں جو صبر کر رہے ہیں میں یہ صبر نہیں ہے. الصبر عند الصدمۃ الاولی، جیسے پہلا صدمہ پہنچا ہے فوراً منہ بند کر لے بندہ، کوئی شکوہ شکایت نہ آنے دے اپنی زبان پر، تو یہ بندہ صبر کرنے والا ہے. صبر یہ ہے. اب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو انعام کیا عطا فرمایا. میں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، میں یہی ہیں وہ لوگ، صبر والوں کی تعریف ہو رہی ہے. الصابرین آگے الذین اذا اصابتہم، صبر والوں کی تعریف ہو رہی ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، فرمایا کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ اتنا زبردست، اتنا طاقت والا جملہ ہے، ایسا اس میں اہل ایمان کے لیے عقیدے کا اظہار ہے. اور یہ مدد کی بات یہ ہے، حیران کن بھی ہے، یہ جملہ رب تبارک و تعالیٰ نے صرف حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے. ورنہ حضرت یعقوب علیہ السلام رب کے نبی ہیں، ان کا بیٹا جب ان سے دور ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اطلاع یہی دی گئی کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے بھیڑیے نے نہیں کھایا، کیونکہ وہ قمیص جو لے کر آئے تھے خون لگا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدم من کذب، قمیص لائے وجاء والا قمیص ہی بدم من کذب، جب وہ قمیص لے کر آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، وہ قمیص سچی تھی لیکن خون جھوٹا تھا. قمیص سچی تھی، خون جھوٹا تھا. خون تو کسی بکری کا لگا کے آئے تھے لیکن قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی. اور یہی وجہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ کے پہچان گئے، میں یار وہ بھیڑیا بڑا سیاںا تھا جس نے اندر سے نکال کے میرے بیٹے کو تو کھا لیا ہے لیکن اسے کوئی قمیص کو نہیں پھاڑا، اس نے قمیص پوری کی پوری ہے. وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کھولنا چاہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. میں کہ قمیص پوری کی پوری ہے لیکن وہ قمیص نہیں پھٹی، بھیڑیے نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہے لیکن خون بھی لگ گیا ہے. اگر اس نے قمیص اتار کے میرے بیٹے کو کھایا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں تو پھر اسے خون کیوں نہیں لگا، خون کیوں لگایا اس نے؟ اتنا سیاںا تھا، اس نے پہلے قمیص اتاری، اتنا ادب والا تھا کہ نبی کی قمیص نہ پھٹ جائے، تو اتنا ادب والا تھا پھر کھایا کیوں ہیں؟ اگر اس نے قمیص اتار کے کھایا ہے تو پھر خون کیوں لگایا اس نے؟ وجاء والا قمیص ہی بدم من کذب، فرمایا کہ وہ قمیص رات کو لائے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، قمیص سچی تھی پر خون جھوٹا تھا. مطلب یہ کہ خون ان کے جھوٹ کو ظاہر کر رہا تھا، مطلب یہ ہے اس کا. تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور یہی وجہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب اطلاع پہنچی نا تو آپ نے فرمایا یا آسفا علی یوسف، ہائے افسوس مجھے یوسف پر، افسوس مجھے یوسف پر. اگر یہ جملہ پہلے آیا ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون آتا. یہاں دو طرح کی تسلیاں دی رب تعالیٰ نے، ایک عقلی ہے اور ایک طبعی ہے. عقلی کیا ہے جی؟ دیکھیں قالوا انا للہ، ان کی زبان سے نکلتا ہے انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. پتہ چلا فلاں فوت ہو گیا، اس نے کہا ہم اللہ کے ہیں. بھائی وہ چلا گیا تو کیا ہوا، وہ بھی تو اللہ کا ہی تھا نا. مال چلا گیا انا للہ، اور جب ہم اللہ کے ہیں مال بھی تو اللہ کا ہی ہے.
ہیں جس کسی بندے کے دو گھوڑے ہوں، کہ نہیں سمجھایا، کسی بندے کے دو گھوڑے ہوں، وہ دونوں ایک ہی جگہ بندھے ہوں، ایک کو کھول کے ادھر باندھ دے، ایک کو ادھر باندھ دے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ کسی کو اجازت ہے اس پہ اعتراض کرنے کی؟ یہ کیا کیا بھائی تم نے، ایک کو ادھر باندھ دیا ادھر کو ادھر باندھ دیا، وہ مالک ہے بھی جہاں چاہے باندھ دے۔ تو یہی حال یہاں پہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہے، ہم سارے کے سارے اس کے مملوک ہیں، انا للہ، ہم سارے اس کے مملوک ہیں۔ تو مالک کی مرضی ہے ہمیں یہاں رکھے یا اگلے جہاں رکھ دے، کہ نہیں سمجھا؟ ہمیں یہاں رکھے اور ہمارے بچوں کو وہاں رکھ دے، ہمارے بچوں کو یہاں رکھے ہمیں وہاں رکھ دے، تو اس کی مرضی ہے بھائی۔ یہ عقل بھی مانتی ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، ہم مملوک ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ معبود ہے ہمارا، ہم اس کے عابد ہیں، ہم اس کے محض بندے ہیں، وہ جہاں چاہے رکھے، جس جگہ ہمیں چاہے وہاں لے جائے، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ تو یہ عقلی تسلی ہے۔ میں دیکھو یہ عقل میں آنے والی بات بھی ہے کہ مالک ہوتا ہے، مالک جیسے چاہے تصرف کرے، وہ مال لے لے، اولاد لے لے، بچے لے لے، وہ تمہیں لے لے، کوئی مصیبت میں مبتلا کر دے، تکلیف دے دے، خوف دے دے، بھوک دے دے، میں تمہارا کام نہیں ہے اس طرح جناب پھٹے بازی کرنا اور اس میں واہ ویلا کرنا، نہ آگے طبعی تسلی دی، وہ کیا ہے؟ انا الیہ راجعون، جانے والے بھی تو اسی کے پاس ہیں، ابھی چلے گئے، دیر میں چلے گئے، جانا تو ادھر ہی ہے، کیسی بات ہے؟ یہ دونوں تسلیاں رب تبارک و تعالیٰ نے صاحب مبارکہ میں دی۔ تو فرمایا کہ ہر بندہ مومن جو ہے جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، یہی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تکلیف ہے کیا؟ اب اچھا بعض لوگ جو ہے نا کوئی چھوٹی سی بات پہنچنے پر یہ کہتے ہیں کہ یار انا للہ پڑھا جائے، اللہ اس بات وہ تو فوت کی پہ پڑھتا ہے انا للہ، ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے مشہور یہی کیا ہے بھائی فوت کی پہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں، انہیں کو کانٹا چبھ گیا، کانٹا چبھنے پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم ہوا۔ اب آپ سمجھیں بھی تکلیف کیا ہے، جب تکلیف سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ بھائی انا للہ پڑھنا کہاں کہاں پہ ہے۔ ہر وہ کام جو بندے کی طبیعت کے خلاف ہو، ہر وہ کام جو بندے کی طبیعت کے خلاف ہو، وہاں انا للہ پڑھنے کا حکم ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اب دیکھیں طبیعت تو طبیعت رہی نا، شریعت کی مخالفت تو بڑی ہے یہ نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بچہ سو جاتا ہے، کوئی بندہ ہی سو جاتا ہے، یا جناب اچھا بھلا سیاںا بندہ درس سنتا وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، بتائیں یہ تکلیف والی بات ہے یہ نہیں؟ اسے تو تکلیف نہ ہوگی لیکن ہمیں تو تکلیف ہوگی نا، ہمیں تو تکلیف ہوتی یار یہ رسول اللہ علیہ السلام کا امتی ہو کر قرآن کریم کا بیان ہو رہا ہے اور وہ چھوڑ کے چلا گیا بیچارہ، تو اس پہ بھی انا للہ پڑھنے کا حکم ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ کسی کا جوتا گم گیا ہے، اس پہ بھی انا للہ پڑھنے کا حکم ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے نا بندے کی طبیعت کے خلاف ہو جائے، ہر وہ بات جو اس کی جس چیز کو وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ ایسا ہو اور وہ اس کے خلاف ہو جائے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس پہ انا للہ پڑھنے کا حکم ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ اچھا مزے کی بات ہے جب بندہ انا للہ پڑھے نا، جیسے میں نے ابھی اس کی وضاحت کی ہے، یہ چیزیں ساری ذہن میں رکھ کے، تو پھر کوئی بھی دنیا جہان کی مصیبت بڑی نہیں لگے گی پھر۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ کوئی بھی مصیبت بڑی نہیں لگے گی۔ کریم آقا علیہ السلام کی ایک صحابی ہیں، ان کے شوہر جو ہیں وہ کہیں گئے ہوئے ہیں سفر میں، واپس آتے ہیں تو ان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ ان کے آنے سے بھی پہلے مائی صاحبہ نے کیا کیا، وہ فوت شدہ بچے کو ایسے لٹا دیا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ ان کے شوہر آئے واپس، ان کو کھانا کھلایا اچھے طریقے سے، رات کو انہوں نے صحبت کی، اپنی طبی حاجت پوری کر لی۔ پوری کرنے کے بعد وہ مائی صاحبہ کہنے لگی اپنے شوہر کو، دیکھیں عورتیں بے صبری ہوتی ہیں، ہے یہ نہیں؟ ہمارے یہاں کو مسئلہ بن جائے سب سے پہلے عورت نعرہ مارے گی رونے کا، او میں گئی تو دور ہی چلی گئی، یہ عورتیں سب سے پہلے نعرہ لگائیں گی۔ لیکن قربان جائیں کریم آقا علیہ السلام کی تربیت پر، وہ مائی صاحبہ جو ہیں انہوں نے جناب اپنے شوہر کو کھانا دیا، معاملات اپنے کیے، رات کو جب فارغ ہو گئے تو اس وقت جو ہے نا اپنے شوہر کو کہنے لگی ایک مسئلہ تو بتائیں، چلو آپ آ ہی گئے۔ انہوں نے کہا جی پوچھیں۔ انہوں نے کہا کوئی بندہ کسی کو کوئی شے دے، امانت رکھوائے، تو اگر وہ امانت واپس لیتا ہے تو اسے کوئی پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے، جس نے امانت رکھی تھی، امین جو تھا، امین کو پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے اگر وہ امانت واپس لے رہا ہے اپنی؟ اس نے کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی صورت میں پریشانی کیوں ہو؟ اس نے کہا بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بیٹا دیا تھا وہ بھی اس کی امانت تھی ہمارے پاس،
ہمیں رب نے خادم رکھا ہوا تھا کہ اس کی خدمت کرو، ہم کر رہے تھے، اب مالک نے لے لیا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ بتائیں یار، انا للہ تو ان لوگوں نے پڑھا تھا پھر ان کا عقیدہ بھی تھا۔ آج ہم پڑھ ضرور رہے ہیں لیکن زبانی پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی مفہوم جو ہے ہمارے ذہن تک چھوا تک نہیں یار آج تک۔ اعلان کریں گے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون تاکہ لوگ متوجہ ہو جائے کو بندہ چلا گیا دنیا سے، ہے یا نہیں؟ یہ تو ذہن بنا دیا ہم نے کہ فوت کی بار پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کا معنی ہمارے ذہن میں بیٹھا ہی نہیں، اس کے معنی کو ہم نے دل میں راسخ ہی نہیں کیا۔ یہی تو وجہ ہے بھائی، کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں ہم کریم آقا علیہ السلام سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، پہلے قرآن سیکھتے تھے، اس کے بعد اس پر عمل سیکھتے تھے، عمل بھی سیکھتے تھے۔ یہی مصیبت ہے ہمارے ہاں، عمل نہیں سکھایا جاتا، کہ نہیں سمجھ آیا؟ عمل بھی حضور سے سیکھتے تھے کہ عمل پہ کیسے کرنا ہے اس پر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اب ان کو انعام کیا مل رہا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ اکبر۔ یہ صلوات جو ہے نا، یہ رب تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں پر بھیجی ہے، نبیوں پر بھیجی ہے۔ صلوات کا مطلب یہ ہے، صلوات کا معنی بھی رحمت ہے، اور آگے رحمت کا ذکر بھی آ رہا ہے، صلوات من ربہم ورحمہ، میں صلوات بھی اور رحمت بھی، صلوات بھی رحمت ہے لیکن رحمت بھی رحمت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی جو ہے صلوات کے مقابلے میں رحمت آ رہا ہے، صلوات کے آگے رحمت کا ذکر علیحدہ سے آ رہا ہے واو عاطفہ کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے؟ واضح یہ کرنا چاہتا ہے رب تبارک و تعالی کہ مصیبتوں پر صبر کرنا جو ہے نا، فاصبر کما صبر اولو العزم، میں کہ اس طرح صبر کریں جیسے عزیمت والے نبیوں نے صبر کیا ہے۔ تو بتائیں بھائی، یہ جو معاملات بیان ہوئے، یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان چیزوں کے اندر بندہ صبر کرے تو یہ صبر کرنا نبیوں والا کام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں جیسے جس رنگ کا درود ان پر بھیجتا ہوں نا، وہی رحمت میں تم پر بھیجوں گا۔ اس سے معلوم ہوا صلوات کا مطلب رحمت ہے، لیکن یہاں رحمت خاصہ مراد ہے، آگے پھر رحمت کا ذکر آ رہا ہے، وہ رحمت عامہ مراد ہے۔ جو لوگ ان معاملات میں صبر کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو انعام بھی پھر ان کی شان کے مطابق عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ آگے پتہ کیا فرمایا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہی لوگ، ان کو تکلیف آئے تو یہی کہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ رب نے فرمایا یہی حقیقت میں ہدایت یافتہ ہے، اولئک هم المهتدون، یہی حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھیں جی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزیں، 3 انعام عطا فرمائے اس بندے کو جو بندہ مصیبت پر صبر کرنے والا ہے۔ یہ دیکھیں جی، اولئک علیہم صلوات، ان پر صلوات ہے، اور آگے فرمایا ورحمہ، صلوات بھی اور رحمت بھی، واولئک هم المهتدون، آگے فرمایا ہدایت بھی۔ 3 چیزیں۔ اس سے ثابت ہوا واہ ویلا کرنے والا بندہ بھی ہدایت کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، ہدایت کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ کی صلوات سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کو اس کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس عقیدہ کو دل میں راسخ کرتے ہوئے پڑھے، صرف زبانی کلامی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔